لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. محترم دوستوں، یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس کو بچہ بچہ جانتا ہے. روزانہ ہم الحمدللہ کتنی مرتبہ نماز میں دہراتے ہیں، لیکن ہمیں بعض مرتبہ پتہ نہیں کہ یہ آیت کتنی عظیم ہے، کتنی محتم بالشان. اس سے آپ اندازہ لگاؤ. علماء نے، مفسرین نے خلاصہ نکالا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ کلام مجید ہے. سب آ گیا کلام مجید، تورات، انجیل، زبور، صحائف ابراہیم، صحائف موسیٰ، صحائف آدم، تمام کے صحیفوں کا خلاصہ کلام مجید. اور پورے کلام مجید کے مضامین کا خلاصہ حوامیم میں، جس سورت کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے اس میں پورے قرآن کا خلاصہ حوامیم میں، اور تمام حوامیم کا خلاصہ سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس سے پتہ چلا یہ آیت پورے قرآن کا خلاصہ، تورات، زبور، انجیل کا خلاصہ، ابراہیم اور موسیٰ اور آدم اور جتنے بھی انبیاء آئے ان کی جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے تمام کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہے کیا اس میں کہ جو تمام کتابوں کا خلاصہ ہے؟ دیکھو مختصر اس کا معنی ہوتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ معنی ہوگا تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں تیری ہی. ایاک نا ایاک، یہ جو پہلے آیا نا اس کا یہ معنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں.
بھئی یہ ہے خلاصہ تمام شریعت کا، تمام کتابوں کا، تمام انبیاء کی بعثت کا خلاصہ یہی ہے. تمام انبیاء نے یہی کہا، تمام کتابوں میں یہی بات ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اور وہ عبادت سمجھائی، اور اس میں اللہ ہی سے مدد مانگو. اللہ کی مدد کے بغیر صحیح معنوں میں ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. صرف عبادت نماز نہیں، نماز بھی عبادت ہے، نماز بھی ہی نہیں، نماز ہی عبادت ہے، نماز بھی، دونوں میں فرق ہے. روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، اعتکاف بھی، تلاوت بھی، دعا بھی، یہ سب عبادت ہے. تو عبادت کا معنی کیا معلوم؟ اللہ کا حکم پورا کرنا. تو اللہ کا حکم تو صرف اس میں نہیں ہے، اللہ کا حکم تو زندگی گزارنے میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، معاشرت رہن سہن میں بھی ہے. کس طرح رہنے کا ایک دوسرے کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، میاں بیوی کو آپس میں کس طرح، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، یہ سب اس کو بولتے ہیں معاشرت. تو اس میں بھی تو اللہ کا حکم ہے. جس طرح نماز فرض ہے اس طرح معاشرت بھی فرض ہے، معاملات بھی فرض ہے، یہ سب عبادت ہے. لیکن جب لین دین کا معاملہ آتا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ آتا ہے، چیزوں کا، زمین کا، مکان کا، کھیتوں کا، تو پھر بعد میں اپنی من مانی چلا جائے. اس وقت یہ نہیں کہتے یا کسی کو پوچھتے نہیں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، کس طرح مجھے خرید و فروخت کرنی چاہیے، کس طرح مجھے یہ تجارت کرنی چاہیے. ہر چیز میں اللہ کا حکم ہے. تو عبادت کا معنی کیا؟ ہر چیز میں اللہ کا حکم پورا کرنا. تو آپ ہی بتاؤ، یہ آسان ہے؟ بہت مشکل ہے. نماز پڑھ لینا تو آسان ہے، اگرچہ بعضوں کو نماز پڑھنا بھی مشکل ہے. فجر میں پوچھو کتنا مشکل پڑتا ہے، کتنے تو آتے ہی نہیں. کیوں؟ کہ بہت مشکل پڑتا ہے، اٹھا نہیں جاتا. تو نماز پڑھنا بھی مشکل ہے آج کل تو. یا مثال کے طور پر دوپہر میں بازار میں گئے، کام میں نکلے، تب ظہر کی نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے پوچھو. اس لیے فرمایا اللہ سے مدد مانگو، اللہ آسان کر دے. نماز کیا، کوئی بھی حکم. لیکن ایک بات میں ضمن کیا ہے، اللہ کب مدد فرمائے گا معلوم؟ نماز بھی آسان کر دے گا، فجر بھی آسان کر دے گا، بلکہ تہجد بھی آسان کر دے گا، تلاوت بھی آسان کر دے گا. ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، ایسے وقت میں نماز کے لیے آنا یہ بھی آسان فرما دے گا. یہ کب ہوگا آسان معلوم؟ سب سے پہلے ارادہ کرو، تہیہ، ارادہ پختہ، عزم مسمم کہ نہ کسی بھی حالت میں مجھے نماز پڑھنی ہے. جس طرح ہم کہیں سفر میں جاتے ہیں یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پہلے ارادہ نہیں کرتے نہ مجھے جانا ہے. اب صرف ارادہ نہیں کرتے، ارادے کے بعد کوشش بھی کرتے کہ چلو اب ہم ٹکٹ بنائیں، پلان بناتے ہیں، گاڑی والے کو 2-3 دن پہلے سے تیار کرتے ہیں، بک کروا دیتے ہیں. یہ ہے کوشش. تو ارادہ بھی کرو، کوشش کرو. اور تیسرے نمبر پر ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب اللہ سے مانگو، اب اللہ آسان کر دے. تو 2 کام ہمارے ذمے ہیں، توفیق دینا یا اللہ کے.
یاد رکھنا اس بات کو. ہم ایسے ہی سوتے رہیں کہ اللہ توفیق دے توفیق دے, نہیں ہوگی توفیق. ہمارے ذمے جو کام ہے وہ پورا کرنا پڑے گا. تو ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے, عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہم دنیا کے کاموں میں کرتے ہیں نا عقل کو استعمال, تو دین کے کاموں میں کیوں نہیں کرتے؟ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تجھی سے مدد. کب؟ پہلے ارادہ کرو, کوشش کرو, پھر مدد مانگو, ضرور اللہ توفیق دے گا. 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے گا. ارادہ کرو, پھر بعد میں دیکھنا زندگی کا لطف. اسی طرح کوئی بھی لین دین کرنا ہو, معاملہ کرنا ہو, تجارت کرنی ہو, اس وقت ارادہ کرو کہ مجھے شریعت کے مطابق کرنا ہے. کسی مفتی عالم سے میں پوچھوں گا, ان سے میں مشورہ لوں گا, میں کس طرح تجارت کروں, میں کس طرح اس زمین کو بیچوں, یا میرے ذہن میں یہ صورت آتی ہے یہ صحیح ہے یا غلط, میں اس طرح مکان بیچنا چاہتا ہوں, صحیح ہے یا غلط. پہلے ارادہ کرو کہ میں شریعت کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق مکان بیچوں گا, شریعت اور اللہ کے حکم کے مطابق زمین بیچوں گا, خریدوں گا, پلاٹ, یہ وہ سب کچھ. پھر کوشش بھی کرو, عالم سے پوچھو, مفتی سے پوچھو, پھر اللہ سے دعا کرو, دیکھو پھر اللہ آسان. اس کو بولتے ہیں عبادت. اس کے بغیر بہت مشکل ہے مسئلہ. اب میں مختصر کہتا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین پورے قرآن کا خلاصہ ہے. یہ اللہ فرماتے, پورے قرآن کو کیوں نازل فرمایا؟ اس کے مطابق زندگی گزارو, یہ عبادت ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. تو قرآن میں صرف نماز نہیں ہے, قرآن میں تو ایک دوسرے مسلمان سے کس طرح ملے, کسی کے گھر جاویں کس طرح جاویں, سب لکھا ہوا ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو کس طرح حکومت چلانے کی وہ بھی لکھا ہوا ہے, غیروں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنے کا یہ بھی لکھا ہوا ہے. قرآن میں کوئی بات نہیں کی, نکاح کرے تو کس طرح کرے, میراث تقسیم کرے تو کس طرح کرے, سب لکھا ہوا ہے. کوئی چیز نہیں چھوڑی قرآن میں. تو پورے قرآن کا خلاصہ ایاک نعبد, تو کیا مطلب ہم تیری عبادت کرتے ہیں, یعنی پورے قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں, اور پورے قرآن پر عمل کرنا یا اللہ تیری مدد کے بغیر آسان نہیں. ایاک نستعین, تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں, تو ہماری مدد فرما. یہ میں کیوں سمجھاتا ہوں معلوم, اس لیے کہ جب ہم نماز میں پڑھیں نا تو ذرا دھیان سے پڑھیں, صرف تلاوت جیسا نہ پڑھیں کہ ایاک نعبد نا, اس کا جو معنی ہے سوچو اور یوں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری ہی. بولنے کا نہیں ترجمہ زبان سے, اگر زبان سے بولو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. سوچو صرف کہ کیا معنی اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین, مجھے اس سے مدد. تو اس طرح دھیان اور توجہ کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے. اور دوسری بات پتا, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, تو اب کس چیز میں مدد مانگے ہمیں تو کچھ پتا نہیں. حقیقت میں اگر ہمارے اوپر یہ بات چھوڑ دی جاتی کہ چلو عبادت کے بعد تم مدد مانگو, استعانت, تو ہم کس چیز کو مانگتے ہیں؟ دنیا کو مانگتے. بس ہمارے سامنے دنیا ہے کہ میری دنیا بن جائے, میرا مکان اچھا بن جائے, میری تجارت اچھی چلے, میرا بیلنس بہت ہو جائے, مجھے راحت ہو, اچھی بیوی مل جائے, اور جو میری تمنا ہو پوری ہو. ہم تو یہی مانگتے ہیں, حالانکہ ہمیں پتا نہیں کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے. ہم اسی کو سمجھتے ہیں, اسی کو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی ضرورت یہ ہے. حالانکہ ہم پوری دنیا کے مالک بن جاویں, پوری دنیا کے بادشاہ بن جاویں, پھر بھی قلیل ہے. کل متاع الدنیا قلیل. اللہ فرماتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں سے کہہ دو ساری دنیا کا متاع
قلیل ہے. تو ہم نے تو تھوڑا ہی مانگا, صرف اپنا مکان مانگا, تھوڑا سا بیلنس مانگا, اچھی گاڑی مانگی, عزت مانگی, پوری دنیا اگر مانگے پھر بھی قلیل ہے. تو اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندے کو معلوم نہیں مانگنے کی کیا چیز ہے. یہ اصل مجھے سمجھانا ہے, بہت مختصر وقت ہے, لیکن یاد رکھنا اس بات کو. کیوں؟ پورے قرآن کا خلاصہ, ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ, تمام انبیاء کی بعثت کا خلاصہ اس صورت میں ہے. اور یہ ہے کہ اصل اللہ سے ہمیں مانگنا ہے, اور کیا چیز مانگنا ہے ہمارے اوپر نہیں چھوڑا. ہمارے اوپر اگر چھوڑا جاتا تو میں نے آپ کو بتایا کہ میرا بہترین مکان ہو, بہت بیلنس ہو, کروڑوں کا, بہترین گاڑی ہو, ہر مہینے سفر کروں میں باہر کا, اور اتنی تجارت ہو. بس ہم تو یہی مانگتے ہیں. حالانکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, پوری دنیا قلیل ہے. اللہ فرماتا تو اللہ نے ہمیں سکھایا کیا مانگنے کا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, تجھی سے مانگتے ہیں مدد. تو کس چیز کی مدد؟ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. یہ ایسی دعا ہے, ایسی مدد ہے, ہر نبی نے مانگی, ہر صحابی نے مانگی, ہر ولی نے مانگی. اس دعا سے کوئی بے نیاز نہیں. ہر آدمی کو ضرورت ہے قدم قدم پہ. اگر یہ جو دعا قبول ہو جاوے, دنیا میں بھی کامیاب. اس لیے دھیان سے مانگو, دھیان سے پڑھو نماز میں. اس سے بہتر موقع نہیں ہے, نماز سے بہتر موقع. نماز کی حالت میں بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے, اللہ کو گویا دیکھ رہا ہے. اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ ہمیں دیکھتا ہے. اس سے زیادہ قرب کا, نزدیکی کا ذریعہ کوئی نہیں ہے دنیا میں, نماز سے زیادہ. تو آدمی کتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ سے. ایسے وقت میں اگر ہم سورہ فاتحہ ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں بے توجہی سے, کتنے افسوس کی بات ہے. توجہ سے پڑھو. اور توجہ بھی میں نے آپ سے کہا سب سے بڑی جو دعا ہے پورے قرآن, پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ, ایاک نعبد و ایاک نستعین. مدد کس میں, لیکن وہ خلاصہ بیان فرمایا آگے والی آیت میں, اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے سب سے بڑی ضرورت ہمیں مسلمانوں. آج ہمیں پتہ نہیں, ہمیں اگر کوئی کہے چلو کیا ضرورت ہے, تو ہم کیا کہیں گے, میرے پاس مکان نہیں ہے تو مکان کی ضرورت ہے. ارے اس سے بھی زیادہ صحیح میں کہتا ہوں, ابھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا. سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت کی. اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا بندوں کو کہ ہدایت مانگو, اور ہدایت بھی کس کی, سیدھے راستے کی. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. آپ اندازہ لگاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین میں کتنی مرتبہ یہ دعا مانگتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کے لیے آئے, لوگوں کو راستہ دکھانے آئے, پھر بھی اللہ سے فرماتے ہیں اللہ اور ہدایت دے, اور ہدایت دے, اور ہدایت. اس سے پتا چلا کہ یہ ہدایت کتنی اہم چیز ہے, کتنی عظیم الشان ہے, جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے. ہم مانگتے بھی نہیں ہیں, یا نماز میں پڑھتے ہیں تو مانگنے کی شکل نہیں ہے, بس ایسے پڑھ لیتے ہیں بے توجہی کے ساتھ. ارے اس طرح پڑھو کہ کوئی میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے. دن میں ہم کتنی رکعتیں نماز پڑھتے ہیں, تو کم سے کم ہم دن میں 20-25 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ کوئی توجہ نہیں ہماری, ایک مرتبہ دھیان سے ہم نہیں پڑھتے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے. تمام انبیاء نے مانگا, تمام صحابہ نے مانگا,
آپ اس سے اندازہ لگاؤ ہدایت کتنی ضروری چیز ہے کہ پوری زندگی اللہ کے رسول نے مانگی، حالانکہ وہ تو ہدایت کے لیے آئے تھے، رستہ دکھانے آئے تھے، اس کے باوجود وہ یوں فرماتے اللہ ہمیں رستہ دکھا، رستہ دکھا، رستہ دکھا، صحیح اور زیادہ قرب اور زیادہ نزدیکی کا رستہ دکھا، تیرا قرب حاصل ہو۔ اب دیکھو، اب ایک مختصر بات میں کہہ دوں 5 منٹ میں، پورا خلاصہ سب کا، یہ کیا ہے ہدایت، یہ عبادت کیا ہے، یہ استعانت کیا ہے، سب کا میں خلاصہ کہتا ہوں۔ 2 لفظ یاد رکھنا، اس طرح زندگی گزارو کہ جس میں ایسا پتہ چلے کہ اس کی زندگی میں، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، بس یہ لفظ یاد رکھنا، اس کو بولتے ہیں خدا ترسی۔ پتہ چلے ہماری زندگی سے، ہماری تجارت سے، ہماری معاشرت سے، ہمارے پیشے سے، ہمارے نکاح سے، ہماری چال ڈھال سے، ہماری رفتار گفتار سے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری معاشرت سے، ہمارے سفر سے، ہمارے حضر سے، ہماری خلوت سے، ہماری جلوت سے پتہ چلے کہ واقعتاً یہ خدا ترساتی ہے۔ یہ ہے خلاصہ۔ یاد رکھنا، بہت سوچا میں نے کہ آپ کو 5 یا 10 منٹ میں پوری شریعت کا، پورے قرآن کا، پوری حدیثوں کا، تمام انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ میں کیا بیان کروں، صرف 2 لفظ ہے بس، زندگی گزارو خدا ترسی والی، یہ ہے خلاصہ۔ میں آپ کو مثال دوں گا، اگرچہ مختصر وقت ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ خدا ترسی تپکتی ہو ہماری زندگی میں، نہ کہ اب یہ دوسرا لفظ یاد رکھنا، مادہ پرستی نہ ہو، بس یہ ہمیشہ پوری زندگی یاد رکھنا۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی گویا خلاصہ، اللہ ہماری زندگی خدا ترسی والی ہو، مادہ پرستی والی نہ ہو۔ مادہ پرستی کسے کہتے ہیں معلوم؟ یہ فارسی لفظ ہے، مادہ پرستی یعنی مادے کی، چیزوں کی، دنیا کی عبادت کرنا، یعنی اس کو ترجیح دینا، اس کو آگے رکھنا، اللہ کے حکم کو پیچھے رکھنا، اس کو بولتے ہیں مادہ پرستی۔ بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے ایسا، ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ تو کیسی زندگی گزارنا؟ خدا ترسی والی، کہ جس میں اللہ کا خوف نظر آتا ہو، کوئی دیکھے تو کہے نا یہ اللہ والا ہے، اس کو اللہ کا خوف ہے، اس کو دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ خدا ترسی والا دھوکہ نہیں دیتا، خدا ترسی والا خیانت نہیں کرتا، خدا ترسی والا جھوٹ نہیں بولتا، خدا ترسی والا کسی کا حق نہیں مارتا، خدا ترسی والا حرام نہیں دباتا، خدا ترسی والا گناہ نہیں کرتا، خدا ترسی والا ہر وقت آخرت کی فکر کرتا ہے، خدا ترسی والا ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے، خدا ترسی والا ہر ایک کا حق ادا کرتا ہے، خدا ترسی والا ظلم نہیں کرتا، خدا ترسی والا کسی کو نہیں ستاتا، خدا ترسی والا نماز کی پابندی کرتا ہے، خدا ترسی والا برابر زکات کا حساب کر کے دیتا ہے، خدا ترسی والا کسی کا حق نہیں دباتا، حق نہیں مارتا، خدا ترسی والا رحم کرتا ہے، خدا ترسی والا شفقت اور مہربانی کا معاملہ کرتا ہے، چاہے جانور کیوں نہ ہو، غیر کیوں نہ ہو، تو اپنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا؟ خدا ترسی والا ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے، ماں باپ کو راضی کرتا ہے، خوش کرتا ہے، اولاد کی تربیت صحیح کرتا ہے، پڑوس کا حق ادا کرتا ہے، پڑوس کو تکلیف نہیں دیتا، سمجھا جاتا ہے اس کو دیکھ کر کہ واقعیتاً خدا ترس آدمی ہے۔ یہ ہے خلاصہ، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کی دعا مانگتی ہم۔ لیکن آج ہماری زندگی اٹھا کے دیکھو، مادہ پرستی، ہر چیز میں مادہ پرستی، ہر چیز میں دنیا کو آگے، بس دنیا کا مفاد دیکھتے ہیں، میرا فائدہ ہو، میرا مقصد ہو، لوگ چولہے میں جائیں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، اللہ بھائی اس کا حق دبتا ہے، میں خود نہیں جانتا، مجھے ملتا ہے نہیں، ارے تجھے ملتا ہے، بات صحیح ہے، یہ کتنا ناراض ہوتا ہے، کل جواب دینا اللہ تعالیٰ کو، خدا کا خوف ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہتے بعض مرتبہ، وہاں پھول لیں گے، دیکھ لیں گے وہاں پر، ارے وہاں کوئی نہیں دیکھ سکے گا،
وہاں کسی کا نہیں چلے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے, امتحان ہے یہ جگہ. دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون میری عبادت کرتا ہے, میرا حکم کون بجا لاتا ہے, اور دنیا پرستی کون کرتا ہے, دنیا کو آگے مقدم کون کرتا ہے, دنیا کے کاموں کو ترجیح کون دیتا ہے. یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں. ہمارا حال تو کیسا ہے معلوم؟ اب میں ایک دو واقعے سنا دوں تو آپ کو سمجھ میں آ گئے. خدا ترسی کسے کہتے ہیں, مادہ پرستی کسے کہتے ہیں. بغور سننا. ایک مختصر واقعہ پہلے میں سناؤں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں, یہ کپڑے کا بھی پیشہ کر لیتے تھے, تجارت. ان کے پاس ایک بہت عمدہ کپڑے کا تھان آیا, بہت بہترین. مغرب کا وقت تھا, اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں. ایک آدمی دیکھنے آیا, اس کو پسند آیا. اس نے کہا امام صاحب کیا قیمت ہے؟ تو کہا 5,000 درہم. 5,000 درہم, اس سے اندازہ لگا کتنا مہنگا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن دیکھو اب خدا ترسی دیکھو. امام صاحب نے یوں فرمایا, دیکھو بھائی ابھی مغرب کا وقت ہے, صاف نظر نہیں آتا کپڑا. ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ لے جائیں, گھر جا کر صبح میں جب دیکھیں تو آپ کو کہیں حسرت افسوس نہ ہو, پچھتاوا نہ ہو کہ یہ کپڑا جو میں نے سوچا تھا ایسا تو نہیں نکلا, تو آپ کو افسوس ہوگا. اس لیے ایک کام کرو, ابھی نظر نہیں آتا, صبح میں روشنی میں 9-10 بجے آنا اور برابر دیکھنا, آپ کو دھوکہ نہ ہو. آج دکان والا ایسا کرے گا, بلکہ دھوکے والا پہلے جانے دے گا کہ پتہ نہ چلے, ڈیمیج ہے, پتہ کہنا مت. اور پھر خوش ہوتا ہے کہ میرا کپڑا نکل گیا ڈیمیج. اور کتنے میں؟ اچھا جو کپڑا, عمدہ جو کپڑا جو ہے, اس کی قیمت جو ہے اسی قیمت میں نکلا. اور لوگ بھی واہ واہ کرتے ہیں کہ لے تو کتنا ہوشیار ہے, تجارت میں ہمیں سکھانے. انا للہ. مادہ پرستی والے کو واہ واہ کرتے ہیں, شاباشی دیتے اور خوش ہوتے. حرام ہے حرام. دیکھا, مادہ پرستی اس کو بولتے ہیں, خدا ترسی اس کو نہیں بولتے. خدا ترسی ہوتی تو کیا کہتا, نہیں بھائی اس کپڑے میں یہ عیب ہے, یہ کپڑا 1000 روپے کا ہے لیکن عیب کی بنا پر 300 روپے کم ہو گئے. ہے کوئی ایسا بولنے والا؟ واللہ آج ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے مادہ پرست. اس لیے یہ آپ کہیں گے کہ یہ عنوان آپ نے کیوں اختیار کیا؟ ارے آج جو حالات ہیں, اللہ کی مدد جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے, اسی بنا پر ہے کہ خدا ترسی مسلمانوں میں نہیں رہی, مادہ پرستی آ گئی. اس لیے, اور اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے کب؟ جب کہ خدا ترسی ہوگی, میرا حکم مانو گے, نہ کہ مادہ پرستی. حدیث میں ہے یہ بات, میں خلاصہ میں کہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوگا کہ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے, پھر بھی سمندر کے جھاگ کے برابر لوگ پھینک دیں گے. یا اللہ, یہ امریکہ کا صدر ابھی اسلامی ملکوں کا دورہ کیا, غلاموں کی طرح پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں, اور قطر والے نے $400 کروڑ کا پلین ہدیے میں دیا, اور بازو میں فلسطین پانی کے لیے ترس رہے مسلمان, ایک اپنے دنیا کے فائدے کے لیے. اس کو بولتے ہیں مادہ پرستی. ان کو پتا نہیں کہ مجھے کل جواب دینا ہے ان کے بارے میں, ان بچوں کے بارے میں, کہ ہم نے کیا خیال کیا فلسطین والوں کا. اگر اللہ کا خوف ہوتا, قسم کھا کے میں کہتا ہوں اتنا اکرام نہ کرتے یہ امریکہ کے صدر کا. کتنا اکرام, غلاموں کی طرح. اور کیا کیا نہیں ہوا سب معلوم ہے, بس میں صرف اشارہ کرتا ہوں. تو پھر کہاں سے مدد آ گئی؟ یہ ہے مادہ پرستی. ہاں تو کیا ہوا؟ آج ہم بھی خوش ہیں, جاؤ بازار میں گھومو, لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اس طرح کا مال جب نکل جاتا ہے. تو کیا کہا معلوم امام صاحب نے؟ صبح میں آنا, اجالا ہوتا, اللہ کا کرنا. ان کے آنے سے پہلے ایک دوسرا آدمی آیا کہ امام صاحب ہم نے سنا آپ کے پاس بہت بہترین کپڑے کا تھان آیا ہے, مجھے بتاؤ. نہیں لیکن نا, سودا ہو گیا, بات ہو گئی ہے, ابھی سودا نہیں ہوا تھا, صرف بات ہوئی کہ میں نے وعدہ کیا ہے. بھائی انہوں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ کپڑے
اوہو میں 10,000 درہم دیتا ہوں. غور سننا مسلمانوں, کیا کہا؟ 10,000 درہم مجھے دے دو. نا 10,000 کیا 50,000 دو گے, 1,00,000 دو گے, پھر بھی نہیں. میری بات ہو گئی, سودا نہیں ہوا تھا. ہاں صرف زبان دی تھی, زبان کہ 5,000 میں وعدہ ہوا تھا, میں نہیں دے سکتا آپ کو. ہاں وہ نہ کہیں دیکھنے کے بعد تو پھر آپ کے ساتھ سودا ہوگا. اب بتاؤ ہمارا کسی پلاٹ کے ساتھ, زمین کے ساتھ سودا ہو جاوے 5 کروڑ کا, ابھی وعدہ ہوا ہے, بات چل رہی ہے, اور یوں سمجھو 90% بات ہو چکی. دوسرا آدمی آیا 5 کروڑ, میں 6 کروڑ دیتا ہوں, نہ کہہ دو ہیں. اب بیچ سودا پکا آپ کا 6 کروڑ والا. 5 کروڑ والا گیا, صبح میں وہ آیا 5 کروڑ, بھائی نہیں بھائی مجھے نہیں بیچنا ہے. 1 کروڑ کے خاطر جھوٹ بھی بولا, وعدہ خلافی کی, دھوکہ بھی دیا, اللہ کو ناراض بھی کیا. اب میں قسم کھاؤں آگے ایک بات پہ, 1 کروڑ نفع ملا نا, 1 کروڑ جو نفع ملا آپ نے دھوکے سے کمایا, خیانت سے کمایا, وعدہ خلافی سے کمایا, اللہ کو ناراض کر کے کمایا. اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی, یہ 1 کروڑ 5 کروڑ کو بھی برباد کر دے گا. سنو مسلمانوں, کان کھول کے, وہ جو 5 کروڑ آنے والے تھے 1 کروڑ کم, اس میں برکت تھی. 5 کروڑ میں اللہ اتنا کام کرا دیتا 50 کروڑ کے برابر. اب 6 کروڑ میں بھی اتنا کام نہیں ہوگا, 6 لاکھ کے برابر. یہ اللہ کا وعدہ ہے. نہیں سمجھتے مسلمان, کیوں نہیں سمجھتے؟ مادہ پرستی غالب ہے, خدا ترسی نہیں اس بنا پر. یہ ہے پورا خلاصہ سورہ فاتحہ کا, کہ خدا ترسی والی زندگی گزارو, مادہ پرستی والی نہیں. یا اللہ میں کیا بتاؤں, بڑی بڑی جو ہسپتالیں ہیں آپ سب جانتے ہیں, وہاں کیا ہوتا ہے. بعض مرتبہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, پھر بھی آپریشن کرتے ہیں خام خواہ, اور 10 لاکھ بل لے لیتے ہیں. حالانکہ وہ بڑے بڑے جو ڈاکٹر بنے ان سے کہا جاتا ہے دیکھو خدمت کرنا مخلوق کی, شفقت کے ساتھ پیش آنا, بیچارہ غریب ہو تو ذرا مدد کرنا, رعایت کرنا. ارے غریبوں کا بھی خون چوس لیتے ہیں. جو مسیحا ہیں امت کے ڈاکٹر لوگ رحم والے, ان سے باقاعدہ عہد لیا جاتا ہے پڑھانے کے وقت. اس کے باوجود مادہ پرستی اتنے غالب ہیں کہ غریبوں کو بھی نہیں چھوڑتے. وہ کتنے ایسے واقعات ہیں آپ سب کو معلوم ہے. یا اللہ کیا کرے, وقت ہو گیا, ورنہ آپ کو بتاتا. خدا ترسی اور مادہ پرستی 2-3 واقعے میں آپ کو سنا تھا, یہ تو میں نے ایک سنایا. اس سے اندازہ ہو گیا نا ہمارا کیا معاملہ ہے. چلو آج تک دنیا والوں نے کیا کیا ہوگا, پلاٹ میں, زمینوں میں, کھیت میں, مکانوں میں پھر جاتے ہیں, زبان کی کوئی قیمت نہیں. ارے یاد رکھنا مسلمان تو وہ ہیں گردن کٹ جاوے لیکن زبان نہیں بدل سکتی. ایک مرتبہ وعدہ کر دیا بس ختم بات, چاہے میرا نقصان ہو, لیکن میرے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے, شریعت کا نقصان نہ ہو. آج یہ ماحول نہیں رہا, بس میرا فائدہ ہو دنیا کا. چاہے اللہ کا حکم ٹوٹے, اللہ ناراض ہو, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. اس کو بولتے ہیں مادہ پرستی. اور ہر وقت چاہے تمہارا نقصان ہو, بظاہر کروڑوں کا نقصان ہے, لیکن اس میں میرا اللہ راضی ہوتا ہے. یہ کر کے دیکھو, دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. یہ ہے خدا ترسی, یہ ہے پورے سورہ فاتحہ کا بالکل مختصر, میں نے 10 منٹ میں خلاصہ کہا. پوری زندگی چاہیے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنے کے لیے, لیکن سب کا خلاصہ میں نے کہہ دیا. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.